پہلا حملہ جیسا کارساز کا ہوا تھا ویسا حملہ عمران خان پر ہو چکا ہے وزیر آباد میں۔ پہلا حملہ ناکام تھا اور دوسرے حملے کے بارے میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن میں یہاں پر اس معاملے کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ارباب حل و عقد کو سمجھ آ سکے کہ صرف امریکہ کا مفاد یا اس طرح کی صورتحال خطے کی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا قومی مفاد جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کا مغربی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ خراب کر چکے ہیں۔ وہ بارڈر جو کہ کبھی ملا عمر کے 5 سالوں میں ایک سیف تھا اور آخری دن میں جب طالبان آئے ہیں تو بہت سیف ہو چکا ہوا تھا، اس کو ہم نے بغیر کسی وجہ کے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا، ان کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کوئی معیشت پہ بوجھ بن رہے تھے سب کو، لیکن بھیج دیا۔ اس سے ہم نے اس کو بارڈر کو اس وقت خراب کر دیا ہے۔ چمن جیسا شہر جو انتہائی پرامن شہر، میں اس شہر میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں بدنبنی نہیں ہوتی، وہاں کم از کم 1 مہینے سے دھرنا جاری ہے اور کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جس راستے سے ہم صدیاں آتے جاتے رہے تھے، جہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ادھر کھیلتے ہیں تو بازار وہاں پہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں آ کے اپنا زندگی کی کچھ ضروریات لے کے جاتے ہیں، وہاں ہی ایسا ہو جائے گا۔ آپ نے کر دیا۔ آپ کا مغربی بارڈر جو ہے وہ بھارت ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی نیکی کی توقع رکھتے ہیں تو بہت غلط ہے۔ اور اس عمران خان کے کرائسس کے دوران مودی کے الیکشن آ رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یقیناً وہ ایک اس سے فائدہ اٹھا کر مزید اگلے 5 سالوں کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ مودی اس وقت پاپولیرٹی کے اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ہندوتوا کے نعرہ تو لگا دیا، لیکن باقی لوگوں کو اس نے جو اقلیتیں ہیں ان کو اس نے صحیح طرح پہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت ہے۔ پاکستان کے اندر 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایکشن شروع کیے، خاص طور پہ شمالی علاقہ جات اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ یہ علاقے، اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہیں کہ وہاں اس وقت جتنی فورسز آپ کی ڈپلائڈ ہیں، ان فورسز میں سے آپ تھوڑا سا حصہ بھی اسپیئر نہیں کر سکتے۔ جس وقت نواب اکبر خان بگٹی کا سانحہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی کے مخالفین جو ہیں، اختار اللہ مینگل، خیر بخش مری، یہ سب لوگ نواب بگٹی کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے گورنر بن کے بلوچ قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اور پھر آستہ صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ اکثر بگٹی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری لاش یہ لوگ اٹھائیں گے اگر مجھے مارا گیا، اور وہی ہوا۔ وہ نواب اکبر بگٹی جو کہ واحد پرو پاکستان پروچ پالیٹیشن تھا، اس کی لاش کو اپنے اینٹی پاکستان لوگوں کو دے دیا، اور آج آپ وہاں سے نکل نہیں پائے۔ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر نیک محمد کو امریکہ نے ڈرون حملے سے ہلاک کیا، آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ نے ڈاماڈولا کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ نے بیت اللہ محسود کو ہار پہنائے کور کمانڈر صاحب نے، اور اسے امن کا سپاہی کہا، پھر آپ نے وہاں ایکشن شروع کیے۔ اب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تو حالات خراب کیے کس نے تھے؟ میں نے کیے تھے؟ کسی اور نے کیے تھے؟ ان لوگوں نے کیے تھے جو صدیوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے امن کے ساتھ۔ اس بلوچستان کے لوگوں نے کیے تھے کہ جہاں 20 سال جو تھا اس طرح کا امن تھا کہ شاید پنجاب میں بھی ایسا امن نہ ہو۔ آپ نے خراب کر چکے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اسی طاقت میں ہیں جس طاقت میں آپ 2007 میں تھے، جب 27 ستمبر کو بے نظیر تھی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، عمران خان پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کا بھی آپ سلوک کریں گے
وہ آپ کے لیے ریٹرن بیک ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ عمران خان زندہ بھی رہے، لیکن اگر وہ جیل میں رہتا ہے تو وہ الیکشن کا دن ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، اگر آپ دھاندلی کر سکیں۔ پاکستان کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز یہ سمجھتے ہیں، جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی رپورٹ دی ہو، کہ ہم الیکشن کے دن اس حالات کے اندر دھاندلی کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہماری طاقت ہے، نہ ہماری قوت ہے، اور یہ وہ بڑے برسر عام کہتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور امریکہ کے حواری یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر ہے، لیاقت علی خان ہے، یا ضیاء الحق ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ضیاء الحق جس وقت گیا، اس کو ایک اسٹیٹ فیونرل دے کے رخصت کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی بولنے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے مقابل میں ایک طاقتور عوامی فورس بلٹ ہو رہی تھی۔ بے نظیر کے قتل کو آپ ایک صوبے میں نہیں سنبھال سکے، عمران خان کے ساتھ زیادتی کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس وقت جو ہوا مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے، اس کی ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دھاندلی کی تھی تو اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی لوگوں نے کر لی تھی۔ صرف کراچی اور حیدرآباد میں تحریک چلتی رہی، پورا 1 مہینہ 10 دن وہاں تحریک چلتی رہی۔ اس نے پر اعتماد ہو کے 9 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور پھر بھٹو کی حکومت کی تقدیر پر موت لکھ دی گئی۔ اگر آپ پنجاب کی خاموشی سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی وقت نہیں بکھرے گا، تو تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایک آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں جس سے کسی بھی وقت پھٹ جانا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس آتش فشاں کو سرد ہونے دیں، اور سرد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آرام سے اور سکون سے خاموش ہو جائیں اور لوگوں کو اپنی رائے دینے دیں۔